اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی مسلمان درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا درود پڑھتے ہیں۔ ایک اور دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بہت کثرت سے درود پڑھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے وقف کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا دل چاہے۔ اس نے کہا کہ اپنی دعا کا 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا کرو گے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر سکو۔ اس نے کہا کہ آدھا حصہ دعا کا درود پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا کرو گے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر سکو۔ تو پھر صحابی نے کہا کہ اپنی دعا کا 2/3 حصہ دعا میں پڑھتا رہوں۔ کہا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کرو گے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر سکو۔ پھر صحابی نے کہا کہ میں اپنی دعا کا پورا حصہ پڑھتا رہوں درود شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا تجھے تیرے دکھوں، مصیبتوں اور تیرے غموں سے دور کر دے گا، اور یہی تیرا علاج ہوگا۔ اس نے کہا میں اپنے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ سورۃ بقرہ میں 83 آیت، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے جب وہ کوہ طور پر گئے تھے تو دی تھی۔ اس کتاب میں یہ اور یہ والا حکم قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی 83 ہے، بالکل سیم ہے۔ اس میں کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب اللہ نے نبی بنی اسرائیل سے عہد لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ کسی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، اور وَالْمَسَاکِینِ، اور مساکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، حسناً، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام کی بیسک بھی یہی آیات ہیں کہ پہلا جو سب سے ہے وہ ہے شرک نہ کرو، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ رہو۔ دوسرا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، جب وہ بڑھاپے میں آئیں تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ اور تیسرا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ یہی تو سب سے مشکل کام ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر لیتے ہیں، جب کچھ بھی ہو ہم ان کے ساتھ تو اچھی طرح مل لیتے ہیں، لیکن جہاں رشتہ داروں کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے بعد یتیموں کا حکم ہے کہ یتیموں کے ساتھ آپ نے ان کی یتیموں کا خیال رکھنا ہے، کہ اگر ان کی کفالت کا خیال رکھنا ہے، ان کی ذمہ داریاں، ان کی دیکھنی ضرورتیں کیا ہے، اس کی ذمہ داری لینی ہے کہ آپ جتنی کر سکتے ہیں، جتنی آپ میں ہے توفیق اتنی کریں، اور مساکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے کہ ان کو کھانا کھلائیں۔ اور پھر ہے دیکھیں اب اتنے حقوق کے بعد اللہ کریم نماز قائم کرو۔ نماز کے لیے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نماز وقت پہ ادا کریں، نماز کے لیے پابندی ضروری ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا ہے کہ زکوٰۃ دیں۔ اس کے بعد لوگوں سے اچھی بات کا تھا کہ جب بھی کسی سے کہو اچھی بات کہو، کیونکہ ایک یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی، لوگوں سے اچھی بات کرنا، مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ جب بھی ان سے بات کرو نرم لہجے سے کرو۔ جب وہ زکوٰۃ کا بات آ رہی ہے کہ جب زکوٰۃ و نبی کریم جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے گلوں میں سانپ لپٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ان کا سونا ہے، یہ اس کو بچا بچا کر رکھتے تھے، سنبھالتے تھے، پیسے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس لیے
یہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن مجید میں بہت بڑے احکام ہیں، ان پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے ساتھ ساتھ ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہماری مدد کر، آمین یا الہی آمین۔